اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے شوہر اور بیوی کے مابین اختلافات۔ ہمارے معاشرے میں شوہر اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی اور لڑائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ اس مسئلے کے حل کے بارے میں اسلامی تعلیمات بیان کروں گی۔ شوہر اور بیوی کے مابین لڑائی جھگڑے یا نا اتفاقی کا ایک بڑا سبب علم دین سے ناواقفیت اور دین سے دوری ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کے علیحدہ علیحدہ حقوق بیان فرما دیے ہیں۔ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے دونوں محبت و احترام سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اس موضوع پر مولانا امجد علی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نا اتفاقی کا بڑا سبب یہ ہے کہ شوہر و بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے اور باہم رواداری سے کام نہیں لیتے۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت کو لونڈی سے بدتر کر کے رکھے اور عورت چاہتی ہے کہ مرد کو میرا غلام رہے، جو میں چاہوں وہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر میری بات میں فرق نہ آئے۔ جب ایسے خیالات فاسد طرفین میں پیدا ہوں گے تو کیوں کر نبھ سکے گی؟ دن رات کی لڑائی اور ہر ایک کے اخلاق و عادات میں برائی اور گھر کی بربادی اسی کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح یہ حکم آیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم و نگراں ہیں، اس سے مردوں کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا ہے عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو۔ مرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمہ عورت کے کیا حقوق ہیں، وہ انہیں ادا کرے اور اسی طرح عورت شوہر کے حقوق دیکھے اور پورے کرے۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک اپنے حقوق کا مطالبہ کرے اور دوسرے کے حقوق سے سروکار نہ رکھے، اور یہی فساد کی جڑ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک دوسرے کے بیجا باتوں کو تحمل سے برداشت کرے، اور اگر کسی موقع پر دوسری طرف سے زیادتی ہو تو یہ فساد پر آمادہ نہ ہو، کیونکہ ایسی جگہ ضد پیدا ہو جاتی ہے اور سلجھی ہوئی بات الجھ جاتی ہے۔ اب شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں ہم قرآن کریم سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد افسر یعنی حاکم ہے عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے تو نیک بخت عورتیں اداب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں اپنی عفت اور شوہر کے گھر، مال اور راز کی، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں ہلکی ضرب مارو، پھر اگر وہ تمہاری حکم میں آ جائے تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند اور بڑا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کسی خطا پر ایک تماچا مارا۔ ان کے والد انہیں سید عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور ان کے شوہر کی شکایت کی۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے اور عورتوں کو ان کی اطاعت لازم ہے، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی تمام جائز ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی حفاظت و نگہبانی کریں، نیز ان کی اصلاح اور دینی تربیت کا بھی خاص اہتمام کریں۔ چونکہ مرد کو گھر کی ریاست میں حاکم کا درجہ دیا گیا ہے، اس لیے عورت پر لازم ہے کہ وہ اس حاکم کی اطاعت کرے، ورنہ گھر کی سلطنت کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جائے گا۔ البتہ عورت کسی خلاف شرعی کام میں شوہر کی اطاعت کی پابند نہیں۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ کی روشنی میں علامہ مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کم طرز ہیں۔ عورت کے ذمہ یہ 3 فرائض ہیں جو قرآن کریم نے اس پر عائد کیے۔ اول، اپنے شوہر کی اطاعت گزار اور وفادار ہو۔ دوم، سلیقہ شعار ہو کہ شوہر کے مال و دولت کو برباد نہ کرے۔ سوم، عفت و مآب ہوتا کہ
اپنی اور اپنے شوہر کی عزت و ناموس پر آنچ نہ آنے دے۔ مذکورہ آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نافرمانی کی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کی روح سے تم پر میری اطاعت لازم ہے، چنانچہ ہمیں کوئی خلاف شرعی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سمجھانے سے بات نہ بنے تو شوہر کو چاہے کہ اپنا بستر علیحدہ کر لے، مگر بیوی کو ہرگز گھر سے نہ نکالے۔ شوہر کا یوں ناراضگی ظاہر کرنا بھی اصلاح کا حکمت بھرا طریقہ ہے۔ اگر بیوی پھر بھی ضد اور نافرمانی سے باز نہ آئے اور بد زبانی پر اتر آئے تو شوہر کو اختیار ہے کہ بیوی کو ہلکی مار مارے، مگر چہرے پر نہ مارے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں فقہائے کرام نے مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر بیوی کی اصلاح کے لیے اسے معمولی طور پر مارنا جائز فرمایا ہے۔ جب شوہر اپنے لیے آرائش نمبر 1 جب شوہر اپنے لیے آرائش اور زینت کا حکم دے اور بیوی انکار کر دے۔ نمبر 2 جب عورت نماز نہ پڑھے۔ نمبر 3 جب عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ ازواجی تعلقات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لہٰذا جو اس حقیقت کو ذہن نشین رکھے گا وہ مارنے کا ہرگز ارادہ نہ کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کی قدرت کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہیں آپس میں محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ سورہ روم آیت 21۔ انسان کو زندگی کا سفر نہایت دشوار اور پیچیدہ راستوں میں طے کرنا پڑتا ہے۔ اس سفر میں خوشیوں کی روشنیاں بھی ہیں اور غموں کے اندھیرے بھی ہیں، کامیابی کی امیدیں بھی ہیں اور ناکامیوں کی وحشتیں بھی ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر زندگی مصائب اور اولاد میں گھیری رہتی ہے۔ ایسے مشکلات حالات میں انسان کو اپنے ایک ہم جنس رفیق سفر کی طلب ہوتی ہے جو اس کی پست حوصلوں کو بلند کرے، جو اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو اور جو اس کے لیے سکون قلب کا باعث ہو۔ رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو اس کے جنس سے بیوی کی صورت میں ایک رفیق سفر عطا کیا اور اس کا مقصد تخلیق انسان کے لیے باعث تسکین ہونا بیان فرمایا، نیز ان کے درمیان محبت اور رحمت کے ایسے قدر جذبات پیدا فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کا پردہ بن گئے جو ہر عیب کو چھپا لیتا ہے اور زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ جب اخلاص و محبت سے تعلق و قائم ہو جائے تو پھر علیحدگی تو درکنار، اس کا تصور ہی اذیت اور پریشان کا باعث بن جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔